مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھو مومنو، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ست مت چھوڑو مارا منیورو۔ ست کا مطلب ہے دھرم، سچائی، دوسرے شبدوں میں ایمان، کیونکہ ایمان کے اندر سب چیزیں آ گئیں۔ ست چھوڑنے سے، ایمان چھوڑنے سے ہماری بے عزتی ہو جاتی ہے۔ پت کہتے ہیں عزت کو، آبرو کو، آبرو چلی جاتی ہے۔ جو آدمی وعدہ کر کے پھر جائے اس کی آبرو کیا ہو سکتی ہے؟ ایمان ایک بتی کی طرح ہے، دیوڑا ہے کہ اس کی روشنی میں انسان کو راستہ ملتا ہے۔ مذہب ایک ڈسپلن ہے۔ یہ شبد امام زمان حضرت امام کے ہیں۔ اب فرمایا مذہب جو ہے وہ ایک ڈسپلن ہے جو انسان کے وچاروں میں پیدا ہوتا ہے اور انسان کو سسٹمیٹک وچار کرنے کی شکتی ملتی ہے۔ مذہب سے بے حساب فائدے ہیں۔ فرانس کا ایک بہت بڑا عالم ہوا، اس کا نام تھا وولٹیئر۔ اس نے تو ایک دفعہ اپنے ناستک دوست کو لیٹر لکھا، ہمیشہ ان دونوں کی آپس میں ڈسکشن رہتی تھی، تو وولٹیئر اس کو لکھتا ہے کہ مانو کہ اگر دنیا میں خدا نہ ہوتا تو ہم کو ایک خدا کریٹ کرنا پڑتا تاکہ انسان کے اندر ڈسپلن پیدا ہوئے۔ یعنی خدا کی ہستی جو ہے وہ انسان کے جیون کے لیے بڑی ضروری ہے، اور یہی چیز مذہب ہے۔ مذہب کیا کہتے ہیں؟ وہ چیز کہ جس پہ انسان کا اعتقاد اور ایمان ہوئے۔ مولانا حضرت امام کے فرمانوں میں آپ نے سنا کہ امام نے لندن کے اندر فرمایا کہ تم اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رہو۔ مولانا حضرت امام فرمایا کہ تم آپس کے اندر صلاح سمجھ سے رہو۔ مولانا حضرت امام فرمایا کہ تم جماعت کی خوب سیوا کرو۔ مولانا حضرت امام فرمایا کہ تم اپنے باپ دادا کی پرانالیکا کے اوپر مستقیم رہو۔ اور آج اور اس کے بعد کی جو دوسری میری واز، یہ دونوں واضیں اس پرانالیکا کے اوپر ہیں۔ پرانالیکا انگلش میں اس کو ٹریڈیشن کہتے ہیں، اور اردو زبان کے اندر ہم روایات کہتے ہیں۔ روایات پلورل ہے اور اس کا سنگولر روایت، جیسے کہ ہم مسلمانوں کے منہ سے سنتے ہیں، رسول اللہ سے روایت ہے کہ جب کھانا کھانے بیٹھو تو ہاتھ دھو لیا کرو۔ اس حدیث کو حضرت امام نے بھی ایک فرمان کے اندر پیش کیا ہے۔ روایات ہماری یعنی پرانالیکا دو قسم کی ہیں، ایک مذہبی دھارمک اور دوسری سماجک۔ آج میں آپ کو صرف دھارمک روایات کی بات کروں گا، اور اس کے بعد جو دوسری واز کروں گا اس کے اندر میں اپنی سوشل اور جیون کی وہ پرانالیکا کہ جو ہمارے مذہب کے ساتھ سبند رکھتے ہوئے جیون والی ہیں میں آپ کو بیان کروں گا۔ ہماری جو پرانالیکا مذہبی روایات ہیں، یہ ٹریڈیشنز حضرت امام کے فرمان اور پیروں کے فرمانوں کے اوپر آدھار رکھتی ہیں۔ جو کچھ بھی ہم اپنی مذہبی ریت رسم رواج، اسی کو ہم ٹریڈیشن کہتے ہیں، کر رہے ہیں، تو ہم کو یہ چیزیں سکھائیں کس نے؟ یا امام نے سکھائیں یا پیروں نے سکھائیں۔ ہر ایک اسماعیلی بچے کی یہ ایک عادت ہے، اور یہ ہماری مذہبی روایت ہے، یہ ہماری ٹریڈیشن ہے کہ ہم جہاں بھی رہتے ہیں وہاں ایک جماعت خانہ بناتے ہیں۔ جماعت خانہ ہماری روایت کی سب سے بڑی روایت ہے۔ ایک آدمی نے مولانا امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں مہمانی رکھی، عرض کی مولا میں کانپور کے
بہت دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں، وہاں کوئی بھی اسماعیلی نہیں. میری بیوی اور میرے 4-5 بچے ہیں. خداوند آپ کے فرمان پڑھ کے کہ جماعت خانے جانے سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی کو دیدار کی طلب ہوئے، یہ امام کے فرمان کی بات کرتا ہوں، اور وہ آدمی حضرت امام کے سامنے بات کرتا ہے، کہتے مولا تیرا فرمان ہے کہ جو آدمی کو دیدار کی طلب ہوئے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر روز صبح جماعت خانے آوے اور عبادت بندگی کرے، انشاءاللہ اس کو میرا دیدار ملے گا. اس نے عرض کی کہ خداوند مجھ کو تو جماعت خانے نصیب نہیں، میرے بیوی بچوں کو بھی جماعت خانہ نصیب نہیں. مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا تمہارے گھر کے اندر ایک کونے میں میری فوٹو رکھو، وہاں ایک چھوٹا سا پارٹ رکھو، اس کے اوپر تم میرے فرمان گنانوں وغیرہ کی کتابیں رکھو. یہ جو تمہارے گھر کا کونا ہوگا اس کو تم کسی اور بات کے لیے استعمال نہیں کرنا، یہ کونا تمہارا جماعت خانہ ہے. ہر روز شام کو صبح کو تم اور تمہارے بیوی بچے اس کونے میں آ کے بیٹھو، تم مکھی بنو، تمہاری عورت کمریا بنے، تمہارے بچے جماعت ہیں. واللہ تم ایسا کرو گے تو جماعت خانے کا پورا ثواب تم کو ملے گا. یہ جگہ تمہارا جماعت خانہ ہے. ہماری پرانالیکا میں سے سب سے پہلی پرانالیکا ہمارا جماعت خانہ ہے. ہر زمانے کے اندر، ہر زمانے نبیوں کو اللہ کا حکم ہوا کہ سب سے پہلے عبادت کرنے کی جگہ بناؤ، اور ہر نبی نے ایسا ہی کیا. ہر نبی نے جب انہوں نے اپنی نبوت کا ڈکلریشن کیا تو انہوں نے سب سے پہلے ایک جگہ نقی کی کہ اس جگہ کے اوپر جو ان کے مرید بنے مل کے بیٹھ کے عبادت کریں. جماعت خانے کی جو ہماری ٹریڈیشن ہے وہ بہت ہی بڑی پاورفل ٹریڈیشن ہے، جو ہمیں ہر قسم کی بدیوں بلاؤں سے آفتوں سے بچاتی ہے، برکتیں اور رحمتیں دیتی ہے. دینداروں، یہ شام کا وقت ہوتا ہے جب انسان کو سارا دن کا کام کر لینے کے بعد اس کو تھکاوٹ لگتی ہے، اور جو آدمی دنیا دار ہے، اسماعیلی نہیں، یا وہ اسماعیلی کے جن کو اپنے مذہب کا خاص پتہ نہیں یا ان کا ایمان بہت مضبوط نہیں، تو وہ لوگ شام کو کیا کریں گے؟ شام کو کسی کلب میں جائیں گے، سنیما میں جائیں گے، کسی یار دوست کے گھر پہ جائیں گے، یا کسی ریسٹورنٹ بار میں چلے جائیں گے، وہاں جا کے ٹائم ویسٹ کریں گے. کوئی شراب پیے گا، کوئی جگار کھیلے گا، کوئی گپے مارے گا، کوئی فن فتور کرے گا. ہم اسماعیلیوں کو امام نے ان چیزوں سے بچا لیا. جو اسماعیلی ہے وہ تو جب ہی دکان یا بند کرتا ہے یا آفس بند کر کے گھر پہ آتا ہے تو اس وقت سے اس کی نیت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ میں جلدی سے کچھ شاپنگ کرنی ہوگی تو کر کے گھر پہنچوں. گھر پہنچ کے بیوی بچوں کو ملتا ہے، نہا دھو کے تھوڑی سی چائے کافی پی، فریش ہوا، چلو چلو جلدی کرو. ارے بچے تو پہلے سے تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، جماعت خانے چلو. جماعت خانہ ہماری جان کی جان ہے. جماعت خانہ ہماری لائف کی لائف ہے. جس طرح ہم جیون کے بغیر کچھ نہیں، یعنی ہماری زندگی، ہماری جو جیو ہے اس کے کارن سے ہے، لیکن ہمارا جیو اگر جماعت خانہ نہ ہوئے تو وہ مردہ ہے. جو آدمی جماعت خانے نہیں آتے یا جن کو جماعت خانے آنے کی عادت نہیں، حقیقت میں ان کا جیو ہے مردہ جیو ہے، مردہ. آشا جی دھرمی تھئی دھرم سرا نہیں آوے، انگت ماہ حال نہ گزارے جی.
ہاتھ پگ تینا واجھیلے سے جیوڑو کرے پکار ہری انت انت ہری انت جو سوامی شاہ انت جو انت مولا جانے جی. پھر حسن قبر نے فرمایا تم نے ایمان لیا، مذہب اختیار کیا، مولا کی بیعت کی، راضی خوشی سے میرے مرید بنے، اور پھر تم جماعت خانے نہیں آؤ. دھرمی تھئی دھرم اختیار کر کے دھرم سرا نہیں آوے. دھرم سرا کون سا؟ جماعت خانہ دھرم سرا ہے. ہم پنجاب کے جو اسماعیلی آج سے 60 برس پہلے گپتی تھے، ہم اپنے جماعت خانوں کو دھرم سرا کہتے تھے. پنجاب میں 1 لاکھ گپتی تھا. امام سلطان محمد شاہ کے حکم سے 40,000 آدمی ظاہر ہوئے، باقی 60,000 گپتی رہ گئے. اب وہ 60,000 چھن بن ہو گئے. اس وقت ہم دھرم سرا کہتے تھے جماعت خانے کو. تو جماعت خانہ ہے وہ دھرم سرا ہے. جو ادھر نہیں آتا پھر حسن قبر دین فرمایا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے. ہاتھ پاؤں کو چھری سے نہیں کاٹے جائیں گے. ہاتھ پاؤں کاٹنے کا کیا مطلب؟ اس کے پاؤں گناہ کی جگہوں پہ جائیں گے، اس کے ہاتھوں سے بدیاں برائیاں ہوئیں گی. جو جماعت خانے نہیں آئے گا تو وہ کدھر نہ کدھر کوئی فین فطور کی جگہ پہ جائے گا، کلب میں جائے گا، سنیما میں جائے گا، یاروں دوستوں میں جائے گا، کوئی اور خراب جگہ کے اوپر جائے گا. بہت تھوڑے ایسے آدمی ہوئیں گے کہ جو کسی جگہ نہ جائیں تو گھر میں بیٹھے رہیں گے. تو گھر میں بیٹھ کے بھی وہ کیا کرے گا؟ تو بندگی عبادت تو نہیں کرے گا. اگر مانو ایسا کوئی آدمی بیمار ہے، اشقت ہے، آدمی مجبور ہو گیا اور اس وجہ سے وہ جماعت خانے نہیں آ سکا، تو مولا اس بات کو جانتا ہے. ہماری نیت جماعت خانے آنے کی ہر روز ہونی چاہیے. اور اس میں خاص طور پہ دینداروں، بچوں کو چھوٹی عمر سے جماعت خانے آنے کی عادت ڈالو. اگر مات پتا جماعت خانے نہیں آئیں گے تو بچے کیسے آئیں گے؟ بچے تو ہم کو بڑوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں، اور اسی لیے امام فرمایا کہ تمہارے باپ دادا کی جو پرانالیکا ہے اس کے اوپر عمل کرو. باپ دادا جماعت خانے جاتے ہیں، بچے بھی جاتے ہیں. جن کے ماں باپ روز جماعت خانے جاتے ہیں ان کے بچے ماں باپ سے پہلے تیار ہو جاتے ہیں جماعت خانے آنے کے لیے، بلکہ اوپر کہتے رہتے ہیں ممی پاپا جلدی کرو دیری ہوتی ہے. بچوں کے دل کے اندر اس طرح ہم ایمان کی بنیاد ڈالتے ہیں. ہماری سب سے پہلی پرانالیکا جماعت خانہ ہے. اور دینداروں، جتنا بڑا ہم کو عوض سمیع سانझ کے وقت جماعت خانے آنے سے ملتا ہے، ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ عوض ہم کو صبح کی جماعت خانے کی حاضری میں ملتا ہے. مولا کے فرمان میں ہے کہ تم کو اگر میرا دیدار چاہیے روز صبح جماعت خانے آؤ. انسان ہے، مجبور ہو گیا، تھک گیا، کوئی کارن ہو گیا اور بات ہے، وگرنہ ہر آدمی کے اوپر فرض ہے. ہم لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے میری اس وقت آواز سن رہے ہیں، سب نے بیعت کی ہے نا؟ یہ بچوں نے بھی کی ہے. جب ہم چھٹی منڈاتے ہیں تو مکھی کے پاس لے کے ہم پہلے اس کے بیعت کراتے ہیں حضرت امام کی. بچوں نے بھی بیعت کی ہوئی ہے. ہم سب نے حضرت امام کی بیعت کی ہے اور ہم سب نے پرومس کیا ہے کہ یا مولا تم ہمارے مالک ہو، ہم تمہارے داس ہیں، ہم تمہارے روحانی بچے ہیں، تمہارے غلام ہیں. یا مولا ہم تیرا حکم مانیں گے، تم ہمارا ہاتھ پکڑنا. ہم نے وعدہ کیا ہے. تو اس وعدے کے اندر کہ جس نے ہم نے کوئی زبردستی سے نہیں، کسی کے کہنے سے نہیں، راضی خوشی سے حضرت امام کی ہم نے بیعت کی ہوئی ہے. ہم نے راضی خوشی سے حضرت امام کا فرمان ماننے کے لیے پرومس کیا ہے. تو حضرت امام اگر یہ فرماتا ہے کہ روز شام کو جماعت خانے آیا کرو، تو کیوں ہم روز جماعت خانے نہ آئیں؟ اسی طرح حضرت امام فرمایا کہ روز صبح کے وقت جماعت خانے آیا کرو، تو ہم کیوں نہ آئیں؟ اگر حضرت امام نے فرمایا کہ تم 10 پن برابر دو تو ہم کیوں نہ دیں؟ اگر حضرت امام فرمایا کہ تم جھوٹ مت بولو تو ہم کیوں بولیں؟ یہ مذہبی پرانالیکا ہے. پرانالیکا کیا ہے؟ ہماری روایت جس کے اوپر باپ دادا چلے اور بچے ان کو دیکھ کے چلے، وہ ٹریڈیشن ہو جاتی ہے. حضرت امام کے فرمانوں سے ٹریڈیشن نکلی. ٹریڈیشن کیا ہے؟
مذہب کے اوپر چلنے کے رستے جو ہیں اس کا نام ٹریڈیشن ہے. تو جماعت خانہ ہماری ٹریڈیشن میں سب سے پہلی ٹریڈیشن ہے. اسماعیلی جہاں بھی جاتے ہیں سب سے پہلے ان کو جماعت خانہ چاہیے. میں نے آپ کو ایک جگہ کہا ہے اسی ویک میں کہ 7-8 سال ہوئے کینیڈا کے اندر جماعت کی وساحت ہوئی. لگ بھگ 1.5 سال 2 سال میں کینیڈا کی مسافری کرتا رہا اور ہر دفعہ جب میں گیا تو پہلی دفعہ سے زیادہ خوش ہوتا رہا جماعت کو اچھی طرح سے آباد اور برکت والی دیکھ کے. کیونکہ جب لوگ یہاں سے گئے، یوگانڈا سے گئے، انڈیا پاکستان سے گئے، تو کینیڈا امریکہ ان نوی جگہوں کے اوپر اسماعیلیوں نے مل کے سب سے پہلا کام جو کیا تو یہی کیا، جماعت خانہ بنایا جائے. بھلے اٹھواڑیے میں ایک دفعہ تو ایک دفعہ، لیکن جماعت خانے بنائے. اور یہ جماعت خانوں کی برکت ہے کہ ان بچوں کو جو جوان بچے ہیں سیوا کرنے کا چانس لگا. صبح اٹھ کے گاڑیاں لے کے 1 فٹ 1.5 فٹ جتنی برف کے اندر وہ لوگ جا کے 2 بجے 2:30 بجے 10 میل سے روحانی بچوں کو حضرت امام کے جماعت خانے میں لے کے آتے ہیں، بندگی کے لیے اکٹھا کرتے ہیں. یہ جوان بچے جو 18 20 22 برس کے ہیں وہ جماعت خانے کی سیوا کی وجہ سے ان کے دلوں میں ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے. اور صبح نیاز دعا وغیرہ جب پڑھ ہو جاتی ہے تو واپس ان کو چھوڑنے جاتے ہیں. ان بچوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو صبح اسکول جاتے ہیں، بہت سے اپنے کام دھندے پہ جاتے ہیں، لیکن شاباش ہے ان کو. اور صرف ایک جگہ نہیں، تھرو آؤٹ کینیڈا، تھرو آؤٹ امریکہ. یورپ کے اندر یہ چیز کم ہے لیکن کینیڈا امریکہ کے اندر تو بہت، کہ جوان بچے گھروں گھر جا کے صبح پروڑیے 8 بجے سے کام چالو کرتے ہیں، 3 بجے 3:30 بجے 4 بجے 4:30 بجے تک لے کے آتے ہیں. جماعت خانے کی حب ان کی کیسی ہے؟ بڈھے بڈھیاں چلے آتے ہیں، جوان چلے آتے ہیں، اور اس قدر ٹھنڈی کے اندر کہ ہاتھ باہر نکالو تو سن ہو جائے، ایسی ٹھنڈی کے اندر بھی پروڑیے لوگ جماعت خانے آتے ہیں. تو مولا کو پھر کیوں شرم نہ آوے کہ ان کو برکت دے رہے نا. برکت ملی، آبادی ہو رہی ہے، اور ان کی حالت ایسی ہے کہ انشاءاللہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک دن کینیڈا کی جماعت آج دنیا کی جماعت کے لیے بہت بڑا کام کرے گی. حضرت امام نے کینیڈا کو بسایا ہے، کوئی کارن سے بسایا ہے، اور کینیڈا کی جماعت آج وہ جماعت بن رہی ہے کہ ایک دن ساری دنیا کے اسماعیلیوں کو جو لیڈرشپ ہے وہ کینیڈا سے ملے گی. آج سے 50-60 برس پہلے، 100 برس پہلے ہندوستان میں سے لیڈرشپ ملتی تھی ساری دنیا کے اسماعیلیوں کو. مشنری وہاں سے نکلتے تھے، لیڈرز وہاں سے نکلتے تھے، چوپڑیاں وہاں سے نکلتی تھیں، فرمانوں کی ہار مالا ادھر سے نکلتی تھی. اور امام زمان نے بھی ساری دنیا کا درخانہ بمبئی کو بنا رکھا تھا. آج بمبئی پیچھے پڑ گئی، پیچھے ہٹ گئی، اس کی جگہ کوئی اور جماعتیں آ گئی. اب یہ گھوڑا جو کینیڈا نام کا گھوڑا ہے وہ جیت رہا ہے. جماعت خانوں کی طفیل، جماعت خانوں کی سیوا کی طفیل، مذہب چست ہو رہا ہے، بچوں کے دلوں میں ایمان زیادہ ہو رہا ہے. وینکوور کے اندر مجھے ینگسٹرز نے گھیرا اور آخر پھر مجھے مجبوری سے ان لوگوں کی محبت دیکھ کے مجھے ہاں کرنی پڑی. 6.5 گھنٹے ان کے ساتھ میں بیٹھا اور انہوں نے 6.5 گھنٹوں میں مجھے کتنے سوال کیے ہوں گے آپ اندازہ کرو تو اس کا. اور پھر بھی وہ کہتے تھے مشنری صاحب ایک وقت اور بیٹھے. میں نے بولا ابھی تو نہیں ہو سکتا لیکن میں آؤں گا، دوسری دفعہ بیٹھوں گا. ان لوگوں کو اتنی بھوک پیاس ہے مذہبی حالت جاننے کے لیے، ہسٹری جاننے کے لیے، مذہب کی فلسفی جاننے کے لیے، حضرت امام کے فرمانوں کی فلسفی جاننے کے لیے، جنانوں میں چھپی ہوئی باتیں جاننے کے لیے اتنے آتور ہیں، اتنے پیاسے ہیں. 6.5 گھنٹے جوان بچے بیٹھے رہے. ٹورنٹو کے اندر
جوانوں کی حالت دیکھ کے میرا دل بڑا خوش ہوا. جہاں جہاں وہ واضح ہوتی تھی گاڑیاں بھر بھر کے ادھر جاتے تھے اور دن کو آ کے سوال کریں. میں نے کہا تمہیں کوئی کام نہیں؟ کہتے مشنری صاحب کام تو ہوتے ہیں، آپ ہمارے ہاتھ میں کبھی آتے ہو، 2 برس کے بعد ایک دفعہ آتے ہو، 8 10 دن امک بچوں نے کام پہ جانا چھوڑ دیا. کیوں بھلا؟ ان کو یہ مذہب کی آترتا کیوں لگی؟ پہلی چیز یہ جماعت خانوں سے لگی. دوسری چیز یہ ایجوکیشن ہونے کی وجہ سے ان کے اندر جو سمجھداری پیدا ہو گئی، تو انہوں نے سمجھا کہ مولانا حاضر امام کے ساتھ ہم نے پرومس کیا. انہوں نے یہ سمجھا ہم نے ایک چیز اٹھائی تو ہم اس کو جانیں. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے، ہم مذہب کے اندر ڈوب کے دیکھیں تو صحیح کہ کیا ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ دوسرے مذہبوں کے ساتھ ہمارے مذہب کو کمپیئر کیا جائے تو کیسا ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ مولانا حاضر امام جیسا ہمارا امام ہے تو اس سے کتنا لابھ لیا جا سکے وہ دیکھنے کے لیے ان کے دلوں میں آترتا پیدا ہوئی. اور میں آپ کو کہتا ہوں انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ ساری دنیا کے اندر کینیڈا کے لیڈرز لیڈ کریں گے مذہبی حالت. اور ہماری وہ پرانالی کا یہ امام نے فرمان چالو کیے پرانالی کا کہ ادھر سے کینیڈا سے کہ تم اپنے باپ دادا کی روایات کو نہیں چھوڑنا. اس کی شروعات صاحب نے گئے سال ادھر سے کی، ادھر تو آگے ریپیٹ کیا مولا نے. تو دینداروں ہمارا سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہمارے جماعت خانے اور جماعت خانے کی حالت کے سمجھنے کا ہے. میں سارا وقت جماعت خانے کے اوپر نہیں لینا چاہتا، مگر اتنا ضرور بول دوں کہ جماعت خانے کی روایات ہماری کیا ہیں، ہمارے باپ داداؤں نے جماعت خانے کو کیا سمجھا. جماعت خانہ دھرم سرا گت جملوں اس کو بہت بڑی قوت سمجھا، اس کو نورانی دریا سمجھا. جماعت کو گت کو جماعت خانے میں جب اس جماعت کی حاضری ہوئے اس کو گت کہتے ہیں. گت کا مطلب کیا؟ اگر جماعت خانے میں کوئی نہیں، صبح 9 بجے ادھر آؤ تو ادھر کوئی نہیں، تو یہ گت نہیں ہے. ابھی اس وقت گت ہے. مکھی کمڑیا بیٹھے ہوئے دھارمک فرضیں پوری کرنے کے لیے سمی سانج کو یا کسی مجلس میں یا پروڑیے یا صبح کے وقت جب جماعت بیٹھتی ہے مذہبی کام کرنے کے لیے تو اس وقت حاضر جماعت کو گت کہتے ہیں. اور جملہ جماعت کا مطلب ساری دنیا کے اندر جتنی جماعتیں ہیں اس کو جملہ جماعت کہتے ہیں. لیکن ابھی جو حاضر جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ گت میں آتے ہیں. جو ابھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ گت میں نہیں آتے. جب ہم دروازے کے اوپر آتے ہیں ہم ادھر 1 سیکنڈ کھڑے ہوتے ہیں، فوراً ایسا اندر چلے مت آؤ، 1 سیکنڈ کھڑے رہو، دونوں پاؤں ساتھ مل جاویں، تھوڑا نمن کہو اور نمن کر کے کہو ہے زندہ. گت کے ہے زندہ نہیں، ہے زندہ گت کے نہیں. کیونکہ ہے زندہ ہم اپنے ایمان کی ڈکلیریشن کرتے ہیں حاضر امام کی خاطر. ہم جماعت کو ہے زندہ نہیں کہہ رہے، ہم تو حاضر امام کو ہے زندہ کہتے ہیں. گت کے ہے زندہ نہیں ہوتا، ہے زندہ حاضر امام کو ہوتا ہے. دونوں پاؤں ساتھ ملا کے 1 سیکنڈ دروازے کے اندر ذرا کھڑے ہو، نمن کرو اپنے سر کو، کہو ہے زندہ. ادھر جو آدمی آجو بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہونا چاہیے ہر دروازے کے اوپر ہماری یہ ٹریڈیشن ہے کہ جماعت خانے کے اوپر ایک آدمی کھڑا رہے، چاہے وہ جماعت بھائی پیڈ ہوئے چاہے کوئی بھی جماعت کا آدمی ہوئے والنٹیئر ہوئے. یہ میں ٹریڈیشنز کی بات کرتا ہوں جو ہزاروں سالوں سے چلی آتی ہے. بہت سی چیزیں ہم بھول چکے ہیں کیونکہ ہمیں ان کی سگنیفیکینس کا پتہ نہیں ہے. ایک آدمی جماعت خانے میں ادھر کھڑا رہنا چاہیے. بھائیوں میں بھائی، بھائیوں میں بھائی. جو مومن آتے ہیں اور وہ ڈکلیئر کرتے ہیں ہے زندہ، اس کا فرض یہ ہے کہ وہ جواب دے قائم پایا، قائم پایا، قائم پایا. 500 آدمی آوے کہ 5000 آدمی آوے، سب کی آواز کے اوپر اس آدمی کو آواز دینی چاہیے. یہ ہماری جماعت خانے کی ٹریڈیشنز کی میں بات کرتا ہوں. ہے زندہ، قائم پایا.
مانو کہ کوئی ایسی جگہ ہے یا سب سے پہلے کوئی آدمی آیا اور دروازے کے اوپر کوئی نہیں ہے تو خود ہی کہہ دو قائم پایا. پہلے ہے زندہ کہو پھر خود ہی بولو قائم پایا. یہ ہے زندہ کیا ہے؟ مولانا حضرت امام اس جماعت خانے کے اندر، یعنی زندہ ہے میرا امام ہر وقت، اور قائم پایا یعنی یہاں اس جماعت خانے میں حاضر ناظر ہے. یہ ہم اپنے آپ کو پہلے آٹو سجیشن دیتے ہیں. یہ قسم کا آٹو سجیشن ہے. میں اپنے آپ کو خود کو کہہ رہا ہوں کہ میں جماعت خانے میں آیا ہوں، میرا امام ہمیشہ زندہ ہے اور اس جماعت خانے کے اندر حاضر موجود بیٹھا ہے. تو جب میں ایسا مانوں کہ مولانا حضرت امام یہاں جماعت خانے میں حاضر بیٹھا ہے، موجود بیٹھا ہے، تو پھر میرے کو جماعت خانے میں کیسے بیہیو کرنا چاہیے؟ آپ بتاؤ. اگر حضرت امام ظاہر بھانے بیٹھا ہے اور حضرت امام نورانی حالت میں بیٹھا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ظاہر بھانے سے نورانی حالت زیادہ اتم ہے. حضرت امام تو ہر جگہ ظاہر میں نہیں ہوتا، لیکن باطن میں ہر وقت موجود ہے اور یہاں موجود ہے. میں واعظ کر رہا ہوں، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، مجھ کو دیکھ رہا ہے. تھوڑے آدمی ہیں جو حضرت امام کو دیکھتے ہیں، وہ تو ہمیں دیکھتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہو اس کو؟ دیکھا ہے کبھی حضرت امام کو جماعت خانے میں؟ کبھی یہ سوچا ہے آپ نے کہ جماعت خانے کے اندر حضرت امام ہے؟ اور اگر ہے تو کبھی آپ کو ایسا دل میں ہوا یا مولا تیرا فرمان ہے کہ میں جماعت خانے میں ہر وقت حاضر ناظر بیٹھا ہوں، تو کیوں تو مجھے کبھی نظر نہیں آیا؟ ایسا کبھی دل میں آیا؟ ہماری ٹریڈیشن ہے یہ. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی جب اجامہ پورا ہوا اور وہاں ٹیمپرری دفن کریا تھی آسوان کے اندر، میں یہ پہلی دفعہ کی بات کرتا ہوں. 19 جولائی 57 میں جب یہ باڈی مبارک کو یہاں لایا گیا، اس وقت 350 350 آدمی آج کی دنیا میں سے اسماعیلیوں میں سے اکٹھے ہو سکے. 2 برس کے بعد جب یہ پرماننٹ موسولیم بن گیا پھر تو لگ بھگ 4,500 ہزار آدمی تھے، لیکن پہلی دفعہ 350 جتنے آدمی تھے اسماعیلی. سیریا سے کچھ آدمی آئے تھے. لکسور سے ٹرین میں ہم آسوان جا رہے تھے، تو میرے ساتھ ہم لوگ صبح چائے پینے کے لیے جب ریسٹورنٹ کار کے اندر گئے تو مرحوم کاؤنٹ راجانی میرے ساتھ بیٹھے تھے. تو 3-4 سیرین اسماعیلی آئے اور انہوں نے آ کے مجھے یالی مدد کہی. میں نے کھڑے ہو کے جواب دیا، ہاتھ ملایا. میں نے انٹروڈیوس کرایا کہ یہ ہماری سپریم کاؤنسل کے پریزیڈنٹ ہیں، ساتھ بٹھایا. تو کچھ باتیں چیتیں ہوتی رہیں تو راجانی کاؤنٹ مجھے کہتے ہیں ان کو پوچھو کہ ان کے پاس بیت الخیال نہیں، تو انہوں نے کبھی مولانا حضرت امام کا دیدار کیا؟ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ ہمارے پریزیڈنٹ پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس بیت الخیال تو نہیں ہے، تو تم صبح کے وقت شام کے وقت جو کچھ بھی کبھی حضرت امام کا نورانی دیدار کیا؟ آنکھ بند کر کے مسکرا کے سر جھکایا، ایسا سر ہلا کے کہتا ہے ہر روز ہم حضرت امام کا نورانی دیدار ہر روز کرتے ہیں. ان کے پاس بیت الخیال نہیں. 65-66 برس کا بوڑھا شخص تھا، لیکن اس کے منہ کا چہرہ جو تھا 30-35 برس کے جوان کی طرح لگتا تھا. کہتے ہم ہر روز امام کو دیکھتے ہیں. ہم لوگ جماعت خانے آتے ہیں، روز آتے ہیں، اور یہ مانتے اور جانتے ہوئے کہ حضرت امام یہاں بیٹھا ہے. ہم نے کبھی حضرت امام کو دیکھا؟ اور ہم جب ہے زندہ کہتے ہیں اور قائم پایا کہتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ حضرت امام یہاں بیٹھا ہے. پھر حضرت امام اگر بیٹھا ہوئے جماعت خانے میں تو آپ بتاؤ، اپنے من کے اندر سمجھو. میں نہیں کہتا کہ آپ کھڑے ہو کے مجھے جواب دو، لیکن آپ اپنے من میں سمجھو
کہ حضرت امام کے ظاہر کھانے یا روحانی حساب سے جب آپ اس کے گھر پہ جاؤ، مولانا حضرت امام کا یہ رہنے کا بنگلہ ہے جماعت خانہ، تو ہم کو کس طرح جماعت خانے میں ادب سے بیہیو کرنا چاہیے آپ سمجھو۔ یہ نورانی جگہ ہے، یہ ہماری روایات میں سے ہے کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ ہمارا ادب بیہیویئر بیسٹ جماعت خانے میں ہوتا ہے۔ اگر ہم جماعت خانے کے اندر اچھی طرح بیہیو نہیں کریں، اگر ہم جماعت خانے کے اندر اچھی طرح ادب کا خیال نہ کریں، تو مجھ کو بتاؤ کہ اور دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہم اس طرح ادب کا خیال نہ کریں، تو مجھ کو بتاؤ کہ اور دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہم اس سے زیادہ ادب کر سکیں گے۔ جماعت خانہ ہمارے لیے نورانی جگہ ہے۔ جماعت خانے کے اندر ہمیں کوئی اچھی بات کرنے میں کوئی نقصان نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ یاروں دوستوں کو آپ ملو، یالی مدد کہو، کیسے ہو، اچھے ہو، کوئی خراب نہیں۔ لیکن بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بھونڈی باتیں کرتے ہیں۔ ایک دفعہ برس ڈیڑھ برس کی بات ہے، وہاں ناندی ہو رہی تھی، ناندی ہو رہی تھی تو کچھ فروٹ بھی ناندی ہوتا تھا۔ ابھی میں پیچھے کھڑا تھا، ایک آدمی ذرا ٹھنگنا سا صاحب تو چلا گیا، کینیڈا چلا گیا، اللہ اس کو شفاعت دے لے اور اللہ اس کو نیکی دے لے۔ اس نے جوک کرنا شروع کیا اور بھونڈا اور گندا جوک۔ میں نے اس کو پیچھے سے کالر سے پکڑ کے ایسا منہ کیا، میں نے کہا لعنت ہے تمہارے پہ۔ ایک لفظ نہیں بولا، اتنا بھی نہ کہہ سکا کہ میں سوری ہوں، میں دلگیر ہوں، معافی مانگتا ہوں، کیوں نہ کہہ سکا، اس کی زبان بند ہو گئی۔ تو میں نے کہا، میں بولا لعنت ہے تمہارے پہ، تم جماعت خانے کے اندر آ کے بھونڈی اور گندی چرچا کرتے ہو، جوک کرتے ہو، اور وہ بھی ناندی کا۔ اس قسم کے شیطان جماعت خانے میں آتے ہیں، کیونکہ پیروں نے ہم کو یہ بھی کہا ہے، گت میں بھوت خانہ واپر سے، گت کے اندر بھوت خانہ ہو جائے گا۔ کیسے ہوئے گا؟ ایسے آدمیوں کا، ایسے لوگ ہیں، ادھر تک وہ دروازہ ہے نا لوہے کا جس میں سے گاڑیاں اندر آتی ہیں، وہ گھر سے نکلیں گے وہاں تک سگریٹ پھونکتے ہوئیں گے، اور ادھر آگے وہ سگریٹ پھینکیں گے، اوپر آ جائیں گے۔ جب ان کے ساتھ شیک ہینڈ کرو تو سگریٹ کی بات آتی ہے۔ ارے 1-2 گھنٹہ پہلے سگریٹ پینا ہے، اس لعنت میں سے نہیں نکل سکتے، مت نکلو، تمہارے نصیب۔ لیکن 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے اس چیز کو، اس بدی کو چھوڑ کے جماعت خانے آنے کے لیے منہ اچھی طرح سے صاف کر کے پاک صاف ہو کے آؤ۔ جس جگہ کے اوپر دھوپ لوبان کھیلا جائے اس جگہ تم یہ شیطان کا گو کھیلاتے ہو۔ شیطان کا گو کا شبد میرے نہیں، یہ بھی پیر نے گنان میں لکھا ہے کہ دینت کالنگا کا گو ہے تمباکو۔ وہ چیز ہم پی کے اور جماعت خانے میں لے کے آویں، کسی کے کھیسے میں پاکٹ میں پڑے ہوتے ہیں۔ یہ نورانی جگہ کے اوپر دینداروں، اب بتاؤ کہ جو لوگ اس قسم کے بے ادب ہیں، جن کی متی ایسی خراب ہو چکی ہے، ان کے دل میں نور کہاں سے آئے؟ ان کو کہاں سے امام نظر آئے گا؟ ان کی دل کی آنکھیں تو بند ہو چکی ہیں، ظاہر کی آنکھیں بھی بند ہو چکی ہیں۔ جماعت خانے کو اگر ہم نے سمجھ لیا، جماعت خانے کے مرتبے کو اگر ہم نے جان لیا، جماعت خانے کے اندر آ کے کبھی ہماری عبادت بندگی اچھی طرح نہیں دھیان لگا، مانو ہمارے وچار ادھر ادھر گھومتے رہے، لیکن اللہ میرے کوئی بھی حساب میں، کسی بھی قیمت میں، کسی بھی طور پہ جماعت خانے کا بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی آپ نے بے ادبی نہ کی تو بھی آپ کو خداوند اس کا عوض دے گا، لیکن عبادت بندگی کرنے کے بعد بھی جو آدمی بے ادبی کرتا ہے اس کی بندگی عبادت جل جاتی ہے۔ بڑی محنت کے ساتھ پڈنگ بناؤ اور پھر مٹھی دھوڑ کی ڈال دو، بہت محنت کے بعد بریانی بناؤ اور اس میں تھوڑی سی ریتی بھی ڈال دو، ساری محنت برباد ہو گئی نا۔ تمام عبادت بندگی کوئی کام کی نہیں اگر ادب نہیں، حضرت امام کی حشمت نہیں، مذہب کی حشمت نہیں تو کچھ نہیں۔
जमात खाने के अंदर जब हम आते हैं, है जिंदा करके अदब के साथ जो कुछ भी आपकी मन मुराद है, आपकी दस्तबंद है, आपकी मुश्किल कुशाई की तस्बीह है, जो कुछ भी आपकी और वो रावे की बातें हैं, आप सब पैसे इकट्ठे करके हिसाब करके अपने मन के अंदर मुखी कमड़िया मुखियानी कमड़ियानी के हाथ पे हाथ बांध के अपना हाल गुजारो। तोबा बंदो गुनेगार गत बख्शे शाफिर बख्शे। मुखी कमड़िया दुआ देते हैं मौलाना हाजिर इमाम की तरफ से। मौलाना हाजिर इमाम की गादी है इधर, जहां मुखी कमड़िया मुखियानी कमड़ियानी बैठे हैं वहां अमर है हाजिर इमाम का। वो गादी हाजिर इमाम की गादी है। नामदार काउंसिल हमारी सिर आंखों पे, नामदार एसोसिएशन हमारी सिर आंखों पे, हमारी जमात की और कई संस्थाएं हैं और वो सब हमारी रिस्पेक्टेड संस्था हैं, हमारे मौला ने बनाई हुई हैं। हमारा फर्ज है कि तमाम संस्थाओं की इज्जत की जाए, लेकिन तमाम संस्थाएं मुखी कमड़िया से नीची हैं। नामदार काउंसिल जो है, काउंसिल के हॉल में मीटिंग भरी जाती होवे, उसके लिए साहब का ये फरमान नहीं है कि काउंसिल जो है वो मेरा मकान है और मेरा घर है और मेरी गादी है। काउंसिल के अंदर हमारे गुनाह मुआफ नहीं होते, काउंसिल में हम लोग छांटे नहीं लेते। वो तो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। उसकी मैं बात उस प्रणालिका में करूंगा कि जब मैं सोशल और दुनियावी प्रणालिका की बात करूंगा। मजहबी प्रणालिका ट्रेडिशंस के अंदर मुखी कामड़िया जो है वो हाजिर इमाम की इमामत और पीर के जौमे के हिसाब से उनके वकील हैं। मुखी कामड़िया का हुक्म जब वो गादी के ऊपर बैठे होते हैं वो हाजिर इमाम का हुक्म है। मुखी कामड़िया की जिसने बेइज्जती की उसने हाजिर इमाम की बेइज्जती की। मुखी कामड़िया को जिसने दुख दिया उसने हाजिर इमाम को दुख दिया। इसी तरह से मुखी कामड़िया के ऊपर भी इमाम ने फर्ज डाले हैं कि तुम्हारे ऊपर ये फर्ज है कि तुम मेरे वकील हो, मेरे नौकर हो। जमात का ध्यान रखने के लिए, जमात का भला होवे, जमात में मजहब फैले, जमात में ईमान ज्यादा होवे, जमात में प्रेम पैदा होवे, जमात में गिनान गोष्ठी होवे, जमात के अंदर वाज नसीहत होवे, जमात के अंदर धार्मिक क्रियाक्रम होवे। जो आदमी जमात में नहीं आता, मुखी कामड़िया पे फर्ज डाला गया इमाम की तरफ से कि वो उसको पूछें कि भाई क्यों तुम जमात खाने नहीं आते। सब फरमाया अगर बन सके तो मुखी कामड़िया उसके घर जाके पूछे, भाई तुम जमात खाने क्यों नहीं आते, क्या कुछ मन दुख है। जिस तरह जमात के ऊपर यह कहा गया कि जमात का फर्ज है कि मुखी कामड़िया की इज्जत करे, इसी तरह से मुखी कामड़िया के ऊपर कहा गया कि वो धर्म फैलावे, मजहब का फैलावा करे, मजहब का जोश पैदा करे, जिससे बच्चों का ईमान ताजा होवे, रूहानी बच्चों के दिल में हाजिर इमाम की मोहब्बत ज्यादा होवे। मुखी कामड़िया जमात को ज्यादा से ज्यादा लाभ देवे, ये बात है। क्योंकि हाजिर इमाम जितना जमात को प्यार करता है इतना वो दुनिया में किसी को प्यार नहीं करता। मौलाना हाजिर इमाम ऑस्ट्रेलिया जाते थे। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले साहब जब पेरिस में से अपने खुद के प्लेन में निकले, अभी वो प्लेन दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा प्लेन भी पेरिस से ऑस्ट्रेलिया तक एक ही फ्लाइट में नहीं जा सकता। तो हाजिर इमाम को भी रास्ते में 2 जगह रिफ्यूलिंग करनी पड़ी। एक रिफ्यूलिंग का पॉइंट पिनांग आया, कुआलालंपुर से 150 माइल ऊपर पिनांग है मलेशिया में। अभी किसी को पता नहीं था, लेकिन ये प्लान पहले से 10 दिन पहले से रिलीज हुआ और एयरपोर्ट के जो आदमी थे उनको ही सिर्फ खबर थी कि फलानी तारीख को ये नंबर का प्लेन इधर आके रिफ्यूल करेगा। उसकी परमिशन भी चाहिए, लैंडिंग परमिशन भी चाहिए। पिनांग के एयरपोर्ट के ऊपर जो कंट्रोल टावर है उसमें एक मुसलमान, सारा मलेशिया मुसलमान है, एक मुसलमान भाई अपने
मलेशिया की काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है उसका बहुत अच्छा दोस्त। तो जब ये साहब का प्लेन आने का इधर परमिशन वगैरह का सब टेलेक्स आया तो इस आदमी ने उसी वक्त टेलीफोन उठाया। इसको कहता है, दोस्त मैं तुम्हें आज एक ऐसी खबर सुनाऊं कि तुम खुशी से नाचने लगो, लेकिन टेलीफोन पे नहीं बोलूंगा, तुम मुझे आके मिलो। उसने बोला, तुम बोलो तो सही, किस बाबत में है? कहता है, वो नहीं कहूंगा। ऐसा उसको दोस्ती के हिसाब से प्रेस किया। प्रेसिडेंट गया इसके पास, उसको कहा, देख परसों नामदार आगा खान का प्लेन इधर उतरता है और नामदार आगा खान ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। तो बड़ा खुश हुआ। हाजर इमाम कभी मलेशिया नहीं गए अब तक, बहुत खुश हुआ, इतना एक्साइटेड हो गया कि सीधा वो भाग के मुखी कामड़िया के पास गया और उधर से उसने टेलीफोन किए, सिंगापुर टेलीफोन किए, कुआलालंपुर टेलीफोन किए, आजू बाजू के गांवों में टेलीफोन किए। हमारे देश में हाजिर इमाम आवे, लोगों ने दुकानें बंद कर दी। मोस्टली मलेशिया के अंदर जो इस्माइली हैं 90% जो हैं वो व्यापारी हैं। सब दुकानें वगैरह बंद करके कोई मोटरों में, कोई प्लेन के अंदर, पिनांग के एयरपोर्ट के ऊपर इन लोगों ने तंबू लगाया, शामियाना बांधा, आके बैठ गए। टोटल कुछ आसरे 800 की जमात हो गई। मौलाना हाजिर इमाम का प्लेन जब लैंड हुआ तो माँ बाप ने देखा तंबू है और अंदर उसके इस्माइली बच्चे हैं। मौलाना हाजिर इमाम नीचे उतरे, प्रेसिडेंट फूलों का हार लेके आगे गया। माँ बाप ने दोनों हाथ ऊंचे करके उसको मना किया, तुम्हारा हार नहीं पहनूंगा। तुम यहां आए क्यों? मैंने तुम्हें कोई टेलीग्राम नहीं किया, मैंने तुम्हें कोई प्रोग्राम नहीं भेजा, और तुम इधर क्यों आए? तुम तो ठीक आए, लेकिन तुमने मेरी जमात को यहां क्यों बुलाया? कहता, खुदावन हमको पता लगा, माँ बाप फरमाया मैं आखिरी दुनिया में घूमता हूं, तो क्या जिधर जिधर मैं जाऊं तो मेरे पीछे पीछे घूमते रहोगे? मेरा कोई प्रोग्राम नहीं, मैं आऊंगा नहीं। बहुत गर्म हुए, वो तो आदमी थर थरने लगा। कहता, खुदावन हमको पता नहीं था आप नाराज हो जाएंगे, आप नाराज हो, मैं माफी चाहता हूं, सफर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। यानी साहब तो पहले तो इमामत के जोश में आ गए। बेगम साहबा आस्ते से कहती है पीछे से कि इसकी वजह से नहीं, लेकिन जमात की वजह से तो ठंडे हो। माँ बाप की मूड बदली। माँ बाप फरमाया, तुमने मेरे रूहानी बच्चों को यहां तक बुलाया, जमात की खातिर मैं आता हूं और उनको दीदार देता हूं, लेकिन तेरे को नहीं, मैं तुझे माफ नहीं करता। तुमने ऐसा क्यों किया? उसने बहुत माफियां मांगी। हाजिर इमाम जमात में आए, जमात में आया तो हंसने लगा, सारी मूड चेंज हो गई, गुस्सा निकल गया। जब इस जमात के अंदर उसकी देखा मूड चेंज हो गई तो प्रेसिडेंट उठा और मौला के पांव में गिर पड़ा। आखिर तो रहमत वाला है। देखो प्रेसिडेंट, इस दफा हम तुमको माफ कर देते हैं, खबरदार दूसरी दफा ऐसा नहीं करना। नहीं करूंगा खुदावन। मेरा मतलब कहने का क्या था कि जमात की खातिर मौलाना हाजिर इमाम नरम हो गया। जमात जो है उसके अंदर मौला का नूर है, शाह पीर दोनों का नूर जमात के अंदर है। जो काम पीर नहीं कर सकते वो जमात करती है। पीर की बंदगी इबादत से जमात की बंदगी इबादत मौला ज्यादा सुनता है। गत जमात जो है उसकी अगर दुआ मौला नहीं सुने तो फिर मौला दुनिया में और किसी की नहीं सुने, और जमात की तो वो कभी इनकार नहीं करता। गत न कया नरजी माने महादिनमा नहीं पूछा है, ये जमात है। इमाम के हुजूर में बंबई में मैंने आपको एक वाज में ऐसा कहा है कि मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह की बाज ऐसी रिवायात थी, आदतें थी कि अमुक आदमियों के घरों में जाके साहब लंच डिनर भी खाते थे और मेहमानी कबूल करते थे, बातें चीतें करते थे,
कलाक 2 कलाक निकालते थे उनके साथ। ऐसा ही एक बहुत बड़े आदमी के घर के ऊपर साहब गए और वो आदमी हमारा मेजर मकलाई, इस्माइलिया एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, उसका नाम पहले रिक्रिएशन क्लब था, बाद में 40 में साहब ने इस्माइलिया एसोसिएशन बनाया। इमाम उसके घर पे गए, खाना पीना खाया, उसकी फैमिली के साथ बैठे थे तो कहते हैं मौला मेरी एक अर्ज है। सब फरमाया क्या है? कि खुदावन बहुत वर्षों से मेरा कुछ गड़बड़ हो गई थी, हिसाब बराबर नहीं था, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दसवंत की भूल चुका है, आप खुदावन आप मुझको दसवंत का छांटा दो। हज़रत इमाम फरमाया मकलाई तुम रिक्रिएशन क्लब का मिशनरियों का चीफ है, तुम हमको इधर अपने घर में ये काम के लिए कहता है, ये काम मेरा नहीं है, ये जमात का काम है, तुम मुखी के पास जाओ। अभी मुखी हसन लाल जी देवराज के साथ जरा ऐसा थोड़ा सा अनबनाव था, उसका तो दिल न चाहता था कि मुखी के पास जाके तो माफी मांगे, बाज आदमी ऐसे हो के साथ दरकार नहीं होता तो कामड़िया के पास जाता, चलो भले जावे। बात तो ऐसा होता है कि कामड़िया के पास नहीं, मुखी के पास ही जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है दीनदारों, मुखी कामड़िया दोनों के पास हम किधर भी दुआ करा सके, जिधर भी हम जा सके। कभी मुखी कामड़िया ने किसी और को अमर दिया है तो वो अमर की बात होती है, यहाँ कोई व्यक्ति की बात नहीं, हज़रत इमाम का अमर है उसकी बात होती है। तो इसने मौला को प्रेस किया। मौलाना सुल्तान ने फरमाया अच्छा कितना बरस तुम्हारे ख्याल में अच्छी तरह दस्तूर नहीं दी? तो इसने कुछ टाइम की बात की। माँ बाप फरमाया अच्छा हमारे सामने 1.25 लाख रुपया रखो। अब इसने सोचा था कि हज़रत इमाम 1500 रुपया लेके छांटा दे देगा। अब उसने मांगा 1.25 लाख, तो 1.25 लाख तैयार भी नहीं था और 1.25 लाख तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो ये चुप हो गया। मौला हंस पड़े, मकलाई हम तुमको बोला तुम जमात खाने जाओ, अमा मुखी 2 पैसे लेके तुमको छांटा देगा, वल्लाह कयामत तक मुआफ है। 1.25 लाख रुपया मांगता है, सब भला उसकी जगह खाली मुखी कभी 2 पैसे मांगेगा ना तो कयामत तक हिसाब तेरा मुआफ। जमात ये चीज है, जमात एक बड़ी पावरफुल बात है। जो आदमी जमात के अंदर आता है वो हज़रत इमाम के अंग बन जाता है, क्योंकि जमात हज़रत इमाम का अंग है। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने इस बात का एक दफा खुलासा किया है, जमात से हमारो अंग से, मेरा बदन जमात है, मुखी मेरा राइट हैंड है, कांवड़िया मेरा लेफ्ट हैंड है। इसी तरह से जो मुखियानी है वो मुखी की जगह पे आती है ना। माँ बाप फरमाया मिशनरी मेरी आंखें हैं, कौम के जो लीडर्स हैं वो मेरे पांव हैं कि जिनके आधार से मैं चलता हूं। जमात मौला का अंग है। जो आदमी जमात में नहीं आता वो मौलाना हज़रत इमाम का अंग बनने से महरूम रह गया, चांस उसको भी नहीं मिला। यानी ऐसा समझ लो कि हज़रत इमाम के पास जाओ और मौलाना हज़रत इमाम आपको कलेजे से लगाए, गले से लगाए, आपको छूमे, प्यार करे, आप चाहते हैं ऐसा होवे? ऐसी खुशनसीबी तो किसी को किसी की कि मौला उसको गले लगाए, उसको चूमे। हाँ, ये चीज आपको हर रोज जमात खाने में मिलेगी। और आप ऐसा एहसास करो, ऐसी फीलिंग रखो, मौलाना हज़रत इमाम के घर में आओ, नहा धो के, बन ठन के, अच्छे कपड़े पहन के। अच्छे का मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई शादी में जा रहे हैं, मतलब के पाक साफ कपड़े पहन के दरदागीने लगा के आने की कोई जमात खाने में बात नहीं। पाक साफ निर्मल कपड़े, निर्मल बदन से, निर्मल विचार से हम जब जमात खाने में आके कहें है जिंदा कायम पाया, तो खुद हमें उस वक्त फीलिंग होनी चाहिए कि मौला ने मुझे अपने गले लगाया, मौला ने मुझको प्यार किया, मौला ने मुझे किस किया, मेरे सिर पे हाथ फेरा, मुझे दुआ आशीष दी। मुखी कामड़िया के पास जाकर जब हम तौबा करके अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, उनकी जो दुआ आशीष है उसका यही मतलब है कि मौला ने तुम्हारे ऊपर हाथ। लपसी इतनी बहुत थी, 2-3 जुड़े वो पास के नीचे पड़े थे। अगर एक जुड़ा होता तो मैं समझता कि शायद कोई आदमी भूल गया है, लेकिन बाज आदमियों की आदत होती है कि जुड़ा ले लेते हैं और फिर रख के चले जाते हैं। 2-3 जुड़े, क्या 2-3 आदमी भूल गए होंगे? चलो मानो शायद भूल भी गए होंगे, तो वे क्यों भूलेंगे? खींचे के पैसे क्यों नहीं भूलते?
किसी को 1 शिलिंग दिया है हमने, वो हम नहीं भूलते कि इसके पास से मुझे शिलिंग उगराना है, लेकिन जूरा भूल जाते हैं। काय को जूरा लेते हो? कई आदमी सुकरीत ज्यादा ले लेते हैं, नहीं खा सकते तो फेंक देते हैं। कचरे के उन डब्बों के अंदर से सुकरीत निकलती है, जुरे निकलते हैं। ये लानत पड़ती है उस आदमी के ऊपर जो इमाम के घर की इस किस्म की बेअदबियां करता है। उनको बरकत नहीं मिलती, कलेजा सुन्न हो जाता है, समझ नहीं आती, जिनान असर नहीं करता, फरमान असर नहीं करता, बंदगी में कोई फल नहीं मिलता, तस्बीह और दुआओं में असर नहीं होता। कई लोग हैं तस्बीहां निकालते हैं, मौला नहीं सुनता, कैसे सुनेगा? इस किस्म की कितनी बेअदबियां कर रहे हो। अरे बाप को गाली निकालो, बाप के साथ गड़बड़ करो, बाप का कहा न मानो और फिर बाप को जाके कहो अब्बा मेरे को 10 शिलिंग दे, तो देगा? बाप देखेगा भी नहीं। बंदगी इबादत का सबसे बड़ा यही रास्ता है कि मौला के सामने हम आधीन होवें, मौला के घर की और मौला की अदब रखें, रिस्पेक्ट रखें, हिश्मत रखें। अपने मजहब की हम कदर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कई लोग हैं, कोई कुत्ते के लिए नांदी ले जाता है, कोई अपने घर के नौकर के लिए नांदी ले जाता है। अरे भाई, ये नूरानी माल तुम कुत्ते को खिलाते हो? ये नूरानी माल तुम नौकरों को खिलाते हो? ये नूरानी माल दूसरों के लिए लेते हो? ऐसे कई लोग हैं, आजू बाजू में कोई हिंदी इस्ना शरीफ और बोहरा पर कौम के लोग हैं, उनके लिए नांदियां ले जाते हैं। ये बहुत बड़े गुनाह हैं और उसकी सजाएं, पनिशमेंट हमें मिलती है। मजहब के गुनाह जानबूझ के किए जाएं और फिर हम ये भी आशा रखें कि हमको क्यों बरकत नहीं मिले, क्यों हमारे दिल में रोशनी पैदा नहीं होती। ये हमारी ट्रेडिशन है दीनदारों कि हम जो कुछ भी घर में पकाते हैं उसमें से थोड़ा हिस्सा अजर इमाम का और पीर का शाफिर की मेहमानी के तौर पे जमा खाने में लाते हैं। ये नादी है। नादी क्या है? हाजर इमाम की और पीर की मेहमानी है। शाफिर की मेहमानी हम अपने घर से ले आते हैं तो ये माल शाफिर का हुआ। अब शाफिर हमको वो माल वापस देता है। किस तरह देता है कि हम खुद कहते हैं कि अल्लाह मेरिया ये 4 लड्डू हैं, इसकी कीमत तो कुछ नहीं हो सकती क्योंकि नूरानी माल है, तो चलो भाई। बोलने वाले ने कहा 2 शिलिंग, किसी ने कहा 4 शिलिंग, किसी ने 5 शिलिंग, किसी ने 6 शिलिंग। 10 शिलिंग में मानो कि एक आदमी ने लड्डू लिए। लड्डू की कीमत 10 शिलिंग नहीं, शायद 2-3 शिलिंग की होवे। यहाँ जमात खानों के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि 5-7 शिलिंग की चीज है और 40-50 शिलिंग में जा रही है। चीज की कीमत के ऊपर नांदी नहीं बिकती। नांदी जो बिकती है तो इंसान के खुद की हुब और मोहब्बत से बिकती है। नांदी की कीमत चीज के हिसाब से नहीं। मानो कि इधर खिचड़े का एक बाउल पड़ा हुआ है, लेने जाओ तो खिचड़े का बाउल मुमकिन है 10-15 शिलिंग का के 20 शिलिंग का हो गए, लेकिन बहुत दफा 50 शिलिंग में चले जा रहे, बहुत दफा 5 शिलिंग में चले जा रहे। ऐसा लाजिम नहीं है कि 20 शिलिंग की चीज 5 शिलिंग में नहीं जानी चाहिए और 25 शिलिंग में ही जानी चाहिए। यह भी कोई लाजिम नहीं है कि 5 शिलिंग की चीज 20 शिलिंग में ही बिकनी चाहिए। यहां तो चीज की कीमत नहीं, कीमत तो इंसान को होती है कि मुझको नूरानी माल खाना है और वो नजराना देता है। जो कीमत देता है हकीकत में वो नजराना है, उसकी प्राइस नहीं है, वो भेंट है। और आगा अली शाह माँ बाप सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि जो आदमी अपने घरों से नांदी लेके आते हैं, मैं उनकी नांदी उनकी दसवंत की भूल चूक के अंदर जमे करता हूं। और जो आदमी नांदी खरीद के जाते हैं, जितने पैसे उन्होंने नांदी में दिए, मैं उतने पैसे दसवंत की भूल चूक में जमे करता हूं। दसवंत की भूल चूक, मैं इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ऐसा नहीं समझना दीनदारों कि कोई आदमी की 100 शिलिंग दसवंत होती होवे तो वो 100 शिलिंग या 50 शिलिंग की नांदी ले आवे या 50 शिलिंग की नांदी ले जाए और बाकी समझे कि बाकी के मुझे 50 शिलिंग देने हैं। वो नहीं। दसवंत की आजानी भूल चूक पेटे जमा होते हैं। ये हमारी ट्रेडिशन है दीनदारों कि नांदी की जो चीजें हैं वो शाफिर का नूरानी माल है, मेहमानी में से निकला, ये पवित्र पाक माल है। इसको अपने घर जाके बाल बच्चों के साथ खाओ। आप खा रहे हो और कोई गैर इस्माइली आ गया
تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتا ہے. اس میں سے بچ گیا، کھانے کے بعد ایٹھا ہو گیا، بچ گیا تو آپ نوکر کو دے سکتے ہو یا کتے کو دے سکتے ہو، کیونکہ آپ نے نورانی مال چکھ لیا، آپ کو اس کا ثواب مل گیا. لیکن آپ کتوں کے لیے، دوستوں کے لیے، نوکروں کے لیے ناندی اگر خرید کے جاتے ہو تو قیامت کو اس کا حساب دینا پڑے گا. وہ تو دینا پڑے گا، دنیا میں بھی دینا پڑے گا. آپ کو روزی رزق کی برکت نہیں ملے گی، اس میں سے تندرستی نہیں ملے گی، اس میں سے کھاؤ گے تو سکھ نہیں ملے گا. کھانا کھانے کے بعد انسان کو، مومن کو جو خوشی ہوتی ہے وہ خوشی اس آدمی کے نصیب میں نہیں ہوتی کہ جو ناندی کی بے ادبی کرے، جھوڑے کی بے ادبی کرے، سکریت کی بے ادبی کرے. سکریت نہیں کھا سکتے، تھوڑی لو، تھوڑی سی. جھوڑا بھی جو ہے، جھوڑا تو ابھی ہماری عادت ہو چکی ہے. میں کرٹیسزم نہیں کرتا، لیکن دل دکھنے کی بات ہے کہ ابھی ہمارے مکھی کامڑیاؤں کے اندر، ٹوڑیوں منڈلیوں میں کمپٹیشن ہو گئے ہیں کہ کون سا مکھی اچھا کہ جو سب سے بڑی چاکلیٹ دے. ٹھیک ہے، چاکلیٹ دی کہ اور کچھ دیا، اس کی بات نہیں. اس نے، مکھی نے محنت کی، خدا اس کو بدلہ دے رہے. دنیا میں بھی، دین کے اندر بھی اس کو برکت دے رہے. لیکن ہمارے مذہب کے اندر، مذہبی چیزوں کے اندر دیکھا دیکھی اور کمپٹیشن نہیں ہے. جرا ایک پوتر چیز ہے. اچھا جرا دو، میں کہتا ہوں 50 شلنگ کا جرا دو مجھے. اس میں جرا، میں تو ہمیشہ لڑتا رہا کہ یہ 20-25 سینٹ کے اوپر یا 30 سینٹ کے اوپر یا 60 سینٹ یا 70 سینٹ کے اوپر جو دبان ہوتا ہے کہ اتنے کا جرا کرو، اس کے لیے تو میری آوازیں بھی بند ہوئی اور میں لڑتا رہا کہ اس کے اندر کوئی کاپ کوپ نہیں ہو سکتی، یا ہم کوئی لو نہیں بنا سکتے کہ کوئی مکھی کو ہم کہیں کہ بھائی 70 یا 1 شلنگ سے زیادہ جڑا مت کرو. میں کہتا ہوں 50 شلنگ کا جڑا دے دے، کوئی بات نہیں. لیکن اس قسم کا جوڑا جماعت کو دو، وہ چھوٹے سے چھوٹا ہونا چاہیے کہ جماعت اس کو کھا سکے. ایسا جڑا مت دو کہ جو نہیں کھا سکے اور پھینکا جاوے. میں تو یہ کہتا ہوں، کبھی میرے نصیب میں تو مکھی کامڑیا بننا نہیں ہے کیونکہ مشنری ہوں، اور مشنری مکھی کامڑیا بن نہیں سکتے مسافریوں کی وجہ سے. لیکن میں کبھی مکھی بنوں تو میں کھنڈ کی ادھر پلیٹ رکھوں، ایک ایک چٹکی اٹھاؤ، اپنے سیدھا منہ میں ڈالو. کھنڈ کی پلیٹ، جڑے کے طور پہ ایک چٹکی کھنڈ اپنے منہ میں ڈالو. جڑا چھوٹے سے چھوٹا ہونا چاہیے، چاہے وہ 50 شلنگ کا ہوئے. سونا فروٹ کے بناؤ جڑا کو، 50 شلنگ نہیں 100 شلنگ کا بنے، لیکن تھوڑا تو تھوڑا. جماعت میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ڈائبٹیز کی بیماری ہے، وہ لوگ چاکلیٹ نہیں کھاتے، ان کے بچے کھاتے ہیں. بڑی بڑی منڈلیوں کے اندر بھی یہ پرتھا ہے کہ بڑی بڑی 8-8 اونس 16-16 اونس کی چاکلیٹ دی جاوے. یہ چاکلیٹ کوئی لازم ہو گیا ہمارے مذہب کے اندر؟ ایسی کوئی ٹریڈیشن نہیں. اور جڑا، ایک بات ضرور ہے کہ جڑا، ہماری ٹریڈیشن یہ ہے کہ ہمیشہ میٹھا ہونا چاہیے. یہ بڑے بڑے ریشمی بھجیے، یہ کٹلیس اور کباب اور یہ میٹ پائز اور پھلانی پائز، یہ کوئی جڑے کی باتیں نہیں ہیں. اور جڑا کوئی کھانے کی لانی نہیں ہے. جڑا تو حضرت امام کی طرف سے، حضرت امام کی طرف سے ہم جماعت کو مہمانی میں سے ایک چھوٹا سا کण اٹھا کے دیتا ہے، اس کا نام جڑا. حضرت امام کھانا کھاتا ہوئے اور اس میں سے ایک لقمہ چھوٹا سا اٹھا کے آپ کو دے کر کھاؤ تو آپ کتنے خوش ہو جاؤ. حضرت امام بیٹھا ہے، آپ اس کے سامنے بیٹھے ہو، حضرت امام انگور کھاتے ہیں، ایک انگور دراکش توڑ کے آپ کو ایک دانہ دے، آپ کتنے خوش ہو جاؤ. اس کا نام جڑا ہے. یہ کٹلیٹ، کباب، بھجیے، سموسے، یہ جڑے کی چیزیں نہیں. جڑا ہمیشہ میٹھا ہونا چاہیے.